الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر معزز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دے کر ہم پر جو کرم فرمائی کی ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اللہ نے ہمیں کتنی بڑی اور قیمتی دولت عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، اسلام اپنے اندر حسن رکھتا ہے، اپنے اندر جمال رکھتا ہے، اپنے اندر پاکیزگی اور صفائی رکھتا ہے. اسلام کا مکمل نظام حسن و جمال کا پیکر ہے. ان کی خوبیوں کو اگر بیان کیا جائے تو بیان کرنے والا بیان کرتے کرتے تھک جائے، لیکن اس کی خوبیوں کو بیان کر نہ پائے. ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں حسن و جمال کا پیکر دین اور شریعت عطا فرمائی. میرے بھائیوں، جس شریعت کو ہم مانتے ہیں، جس شریعت کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس اصول اور نہج اور طریقے پر ہم چلتے ہیں، اور جس نہج کا اسلام تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اگر ہم واقعی اس نہج پر جو تعلیمات ہمیں شریعت مطہرہ نے دی ہے، جو احکامات اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں،
اگر ہم واقعی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو میرے بھائیوں ہماری اخروی زندگی تو کامیاب اور کامران ہو ہی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی کامیابی سے بھی ہمیں کوئی دنیا کا کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی قوم یا کوئی گروہ ہمیں جو ہے کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہم اس شرعی پابندیوں کو اور شرعی احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے بنے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہماری عزت پر آنچ لا سکتی ہے، دنیا کی کوئی حکومت نہ ہماری سرخروئی اور ہماری سربلندی کو دبا سکتی ہے، بلکہ میرے بھائیوں ہمیں اوج اور ثریا کی بلندیوں تک پہنچنا، ان کی تمام مخالفتوں کے باوجود، ان کی تمام تر پروپیگنڈوں کے باوجود ہمیں ثریا تک پہنچنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ شرط ہے کہ ہم ان شرعی پابندیوں کو اپنے اندر لائیں، خدائی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ جب ہم اپنے اوپر خدائی قوانین کو لاگو کریں گے تو میرے بھائیوں ساری دنیا ہماری قدموں میں آئے گی۔ آج ہم چونکہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور میرے بھائیوں پیچھے بھاگنے والا کبھی بھی سامنے والے کی رفتار اور اس کی حدود پر پابندی اور قید نہیں لگا پاتا، وہ پیچھے دوڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت نے ہمیں تمام مخلوقات میں سرداری عطا فرمائی اور ہماری عظمت کا اعلان فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے مکرم بنایا ہے بنی آدم کو، ہم نے قابل شرافت بنایا ہے بنی آدم کو، ہم نے قابل تکریم بنایا ہے بنی آدم کو۔ میرے بھائیوں ہماری تمام تر کرامات اور ہماری تمام تر شرافتیں اور ہماری تمام تر خوبیاں اسلام کے جھنڈے کے نیچے شرعی پابندیوں کے لاگو کرنے میں ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم جاتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں اگر ہم ان قیود کو توڑتے ہیں، اگر ہم ان پابندیوں سے اپنے آپ کو دستبردار کرتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں ذلت ہماری مقدر ہوگی، رسوائی ہمارا منزل ہوگا، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ میرے بھائیوں الحمدللہ اللہ کا فضل اور کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک رجب شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس کی فضیلت اور اس کی برتری اور اس کی عظمت میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، انہی کے لیے ہے جن کے دل میں اللہ کے حکم کا احترام ہو، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر ہو، انہی کے لیے یہ آنے والا مہینہ، چاہے یہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے ذوالحج کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جتنی فضیلتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں، جن جن برکات کا جو ہے آپ کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے واعظوں کے ذریعے سے، وعظوں اور تقریروں کے ذریعے سے، ان سب کا مدار اسی پر ہے کہ جب ہمارا رخ، ہمارے دل کا رخ، ہمارا یقین پختہ اور مکمل ہو، تب میرے بھائیوں عمل کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ فضائل کو سن کر
انسان کے اندر اللہ کے اس پر ملنے والے انعامات کو سن کر، اللہ کی طرف سے اعمال کا جزا سن کر انسان کے اندر جو ہے ایک تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی شان کبریائی کو سامنے رکھ کر، اس کی عظمت و جلالت کی شان کو سامنے رکھ کر انسان عمل کرنے والا بنتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے بچانے والا بنتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی بھی کچھ فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے سورہ دخان کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں، یہ ایک ایسی رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہر مسلمان کے لیے راہ ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز، کامیابی کا مخزن یہ قرآن کریم ہے۔ جو شخص اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت اس لیے ہے کہ ہم نے اس رات میں اپنے مقدس کتاب، جس کا جو ہے، جس کے محکم ہونے میں اور جس کے جو ہے لافانی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسی مقدس کتاب کو چونکہ اس رات میں نازل کی گئی۔ یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو ایک اپنی کتاب میں نزہۃ البساتین اس کے اندر بیان کیا، جس میں فرماتے ہیں کہ دوسرے محدثین نے تو بعض روایتوں کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کی فضیلت اور برتری اس لیے ہے کہ کئی صحابہ سے جو ہے، کئی صحابہ کرام سے جو ہے یہ روایت ملتی ہیں، خاص طور سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف رات آتی ہے تو فإن اللہ تعالی فیہا ینزل لغروب الشمس الى طلوع الفجر، اللہ رب العزت کی شان جلالت اور آپ کی شان کبریائی اور آپ کی جو ہے شان عظمت اور آپ کی تجلی، یعنی اللہ رب العزت کی تجلیات ربانی جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے، آواز آتی ہے، اللہ رب العزت جو ہے اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، فاغفر لہ، کہ اس کی مغفرت کر دی جائے یا میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی میں مغفرت کر دوں۔ میرے بھائیو، ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے مغفرت سے زیادہ بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، کہ جس کا منتہا جنت الفردوس کا داخلہ ہے۔ انسان اگر بخشائے ہو جائے، اس کی گناہوں پر
عفو کے قلم پھیر دیے جائیں، اس کے معافی کا اعلان کر دی جائے، تو ایک مومن اور مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا رب یہ کہے کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے تیرے خطاؤں اور تمہارے جرموں پر ہم نے جو ہے معافی کے قلم پھیر دیے ہیں۔ جس کا رب جس کے بارے میں یہ کہہ دے، اس کی اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اللہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ اور میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص گناہوں کا پتلا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آدم کی اولاد گناہوں کا گویا کہ پتلا ہے، گناہوں کا مجسمہ ہے، اور الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، قول ہے بزرگوں کا کہ انسان جو ہے خطا، غلطی سے اور بھول سے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے بھول چوک ہوتی ہے۔ فرمایا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان مرکب ہے یعنی ملا ہوا ہے، اس کے اندر خطا بھی ہے، اس کے اندر بھول کی صفت بھی ہے، اس سے ہو جاتی ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی، ایسوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب سے بہترین خطا کرنے والا، میرے بھائیو حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتی ہے، وخیر الخطائین وخیر الخطاؤون التوابون، کہا کہ بہترین گنہگار۔ ذرا حیرت ہوتی ہے نا کہ گنہگار بھی ہو اور بہتر ہو۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہتر، سب سے اچھا گنہگار وہ ہے، سب سے اچھا خطا کرنے والا وہ ہے جو جب اس سے خطا ہو جائے، جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے، جب اس سے نسیان غالب آ جائے تو وہ یوں کہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ہدیتاً تحفے میں پیش کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کو معلوم تھا میرے بندے گناہوں کے پتلے، گناہ میں ان سے سرزد ہو جائے گی، نسیان میں وہ مبتلا ہو جائیں گے، میرے محبوب لے جائیے، میری طرف سے تحفہ لے جائیے میرے بندوں کے لیے کہ جب کبھی اس سے خطا ہو جائے، جب کبھی اس پر نسیان غالب ہو جائے تو وہ یوں مجھ سے التجا کرے اور میں میرے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ چنانچہ فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار تو وہ ہے جو جب گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو وہ فوراً کہے میرے اللہ، میرے رب، میرے خالق، میرے مالک، میرے پالنے والے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گیا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں تیرا گنہگار بندہ، سراپا میں خطاوار بندہ، مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ کتنا اللہ، اسی لیے تو کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کی صفت ان پر غالب ہے۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان یعنی اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ خود حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر فائق ہے، سبقت لے جانے والی ہے، میری رحمت زیادہ ہے۔
اللہ اپنے بندوں سے بہت بہت پیار کرتے ہیں، لہٰذا اسی کا تو نتیجہ ہے، اسی وجہ سے تو اللہ خود آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اور میرے بھائیوں، دوسرا اعلان اللہ فرماتے ہیں الا بمستصرق فارزقہ، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہے؟ کوئی رزق کی تنگی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی در در بھٹکنے والا جو بھٹک رہا ہے، تنگی رزق میں مبتلا ہے، وہ آئے۔ آج کی رات میری طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں، اے میرے بندو، میں تمہارا خالق اعلان کر رہا ہوں، میں تمہارا رازق، سارے عالم کو رزق پہنچانے والی ذات، ساری مخلوقات کو رزق پہنچانے والی ذات۔ کیسے رزق پہنچانے والی ذات؟ کہ جس ذات نے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی تھی کہ اے میرے اللہ، آپ نے مجھے تو پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی ہے، جناتوں پر بھی میری حکومت ہے، ہواؤں پر بھی میری حکومت ہے، چرند پرند میری کہا اور میری باتوں کو ماننے والے ہیں، اے میرے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو چونکہ پوری دنیا میں میری بادشاہت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تیری مخلوق کو جو ہے، تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں، ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ذام میں کہ میں تو پوری دنیا کا بادشاہ، مجھے تو اللہ نے ساری دنیا کے خزانے دیے ہیں، میں جناتوں سے خزانے نکلواؤں گا، جنات سے کام کراؤں گا، چنانچہ اجازت مانگی کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تم دعوت کرو گے؟ پہلے تو علماء نے لکھا، پہلے تو اللہ نے منع کیا، نہیں کر سکتے، اے اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے کرو، ٹھیک ہے کرو، کہاں سے شروع کرو گے؟ بحری تری جو ہے مخلوقات سے یا خشکی، یعنی جو زمین پر جو ہے مخلوق ہے ان مخلوقات سے، یا جو سمندروں کے اندر ہیں؟ میرے بھائیو، آپ بارہا یہ واقعہ سنے ہوں گے کہ کئی دنوں تک، کئی مہینے تک جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے، اور اس کے لیے جناتوں کا عملہ کو کام پر لگا دیا کہ جو ہے چلو تیار کرو کھانے، اور جو ہے مخلوق کی دعوت کرنی ہے۔ مچھلی، ایک مچھلی نے مہینوں پکائے ہوئے کھانے کو نگل گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حیران و ششدر رہ گئے۔ مخلوق مچھلی شکایت کرنے لگی کہ اے سلیمان، آج تم نے مجھے بھوکا رکھا، یہ میرے آدھے لقمے بنے، ایسے مجھے 2 لقمے روزانہ مجھے اللہ میرا رب کھلاتا ہے۔ وہ رزاق، وہ رازق، وہ خالق ہمارا، وہ معبود، وہ اللہ اعلان کرتے ہیں اس رات میں آ کر، ہے کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا، ہے کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا کہ میں اس کی تنگی کو دور کر دوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری کم صرفی ہے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم ایسے بھی قیمتی مواقع کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، لہذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت والی رات بنائیں۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات میں قیام کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور دن میں روزے رکھو۔ اور ایک اعلان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور ایک اعلان اللہ فرماتے ہیں، ہے کوئی، ایک تو اعلان کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، دوسرا اعلان ہے کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا، تیسرا اعلان ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ جو ہے اعلان فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات کے تعلق سے بیان فرماتی ہیں کہ میں جو ہے آرام فرما رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رات میں اچانک میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتی، اپنے بستر پر نہیں پاتی۔ میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ آخر میری باری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، کہاں چلے گئے؟ کہیں اپنی دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ میں اٹھی اور اٹھ کر جو ہے نکلی باہر کی طرف، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہم اغفر، اے اللہ مغفرت فرما دے، جب بقیع والوں کی اے اللہ مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ دعا فرما رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دیکھا میں فوراً لوٹ کر واپس آ گئی اور آ کر جو ہے بستر پر لیٹ گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے ہی واپس آئے، اور جب میں آئے تو دیکھا کہ میں ہانپ رہی ہوں۔ تو یہ پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے، تم کیوں ہانپ رہی ہو؟ تو فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ اندیشہ ہوا، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں آپ جو ہے کسی دوسرے ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے ہوں، اس لیے میں جو ہے آپ کے پیچھے آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں تیرے ساتھ ظلم کر سکتا ہوں؟ کیا تو مجھے ایسا پاتی ہے کہ میں تجھ پر ظلم کروں؟ میرے بھائیوں، جو ذات عدل و انصاف کی پیکر تھی، جس نے دنیا کو عدل و انصاف کا پیغام دیا، وہ بھلا کیوں کر جو ہے ظلم کر سکتے تھے؟ چنانچہ سوال کیا، کیا میں تم پر ظلم کر سکتا ہوں؟ فرمایا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تیری اجازت ہو، اگر تیری اجازت ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امی عائشہ سے، کیا میں تم پر ظلم کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ تمہاری باری ہے، میں تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس، کسی اور ازواج مطہرات کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات کا اور ان کے مابین انصاف کا، کہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ میرے بھائیو، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس رکھنے کی جگہ پر نہ رکھ کے دوسرے کی دوسری جگہ پر رکھنا، یہ تو لفظی ترجمہ ہے، یعنی جس کا جو حق ہے اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا میں تم پر ظلم کر سکتا ہوں؟ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اپنی ازواج کا، اپنی زوجہ کا بھی خیال رکھنا۔ رات کے 12 بجے، 11 بجے تک، 1 بجے تک سڑکوں پر اور ادھر ادھر فٹ پاتھ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزاری کرنا اور اپنی بیوی کو حق تلفی کرنا، اسے اپنی جو ہے صحبت سے محروم رکھنا، اپنی محبت اور الفت سے اسے دور رکھنا، میرے بھائیو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ظلم ہے جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بیماری پائی جاتی
ہے کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ دیر راتوں تک اپنا وقت گزاری کرتے ہیں اسے اپنی زوجہ کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بیچاری تمام چیزوں سے فارغ ہو کر بچوں کو کھلا پلا کر اسے جو ہے اطمینان کر کے وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ میرے شوہر آئیں گے، میرے جو ہے میرے محبوب، میرا محبوب آئے گا اور مجھے دو چار محبت کی باتیں سنائے گا۔ بے دن بھر تو باہر رہتا ہی ہے، رات میں بھی اسے فرصت نہیں ہوتی کہ دو چار اس کے تسلی کے جملے کہتا کہ تو بہت اچھی ہے، کہتا کہ تو کتنا محنت کرتی ہے، تجھے اللہ جزائے خیر دے، تو میرے بچوں کے لیے جتنی مشقتیں اٹھاتی ہے اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ ارے دو بول بول کے وہ بیچاری اس دو لفظ کی جو ہے انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھے آ کر تو تسلی کے کلمات کہلائیں گے، میں اس پر جان نچھاور کر دوں گی۔ لیکن میرے بھائیوں آج اسی وجہ سے آپس میں نا اتفاقیہ، آپس میں جھگڑے اور آپس میں جو ہے میرے بھائیوں بے رخی جو پائی جا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آج ہم اس کی حق کا خیال نہیں کرتے اور ہم دیر رات تک اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کرتے ہیں۔ دن میں تو پتہ نہیں ہوتا کس طرح سے بیچاری مصیبت کی ماری، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی، ہاتھ پیر میں درد ہے، اس کے باوجود بھی بیچاری سارا کام آپ کے گھر اور آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی حفاظت کی نگہداشت کرتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم اس کا خیال نہیں کرتے، ہم ظالم ہیں، ظالم۔ اس لیے میں یہاں پر یہ پیغام دوں گا اپنے نوجوان بھائیوں کو کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ آپ جلد سے جلد اپنے گھر آنے کی کوشش کریں۔ بچوں آپ جب گھر سے جاتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہیں، کیا آپ تربیت کریں گے؟ آپ جب گھر واپس آتے ہیں آپ کے بچے سو جاتے ہیں، آپ کیا اپنے بچوں کی تربیت کریں گے؟ اسے کیا صلاح دیں گے؟ اس کی کیا جو ہے رہبری کریں گے؟ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جائیں تو بھی دو پیار کے بول اپنی گھر والی کو بول کر جائیں، اور جب آئیں تو بھی دو تسلی کے بول دیں تاکہ ان کے اندر اور بھی آپ کی محبت پنپے اور آپ کی ماں باپ کی وہ بھی قدر کرنے والی بن جائیں، آپ کے رشتہ داروں کو عزت کے ساتھ اور محبت کی نگاہ سے اس کے دیکھنے والے، اس کی خاطر کرنے والی بنیں گی۔ جب آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تب، آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ ساس اور سسر کی جو ہے خدمت کرتی ہے جان و دل سے، اور نہ وہ گھر بار کی صحیح جو ہے خیال رکھ پاتی ہیں، نہ ہی آپ کو محبت دے پاتی ہیں، اس کے قصوروار آپ ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میں تم پر ظلم کر سکتا ہوں عائشہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہیں فدا کا ابی و امی، اے میرے شوہر، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کبھی ظلم نہیں کرتے، آپ پر میری جان قربان ہو۔ پھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میری عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں